والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے مختلف مہینے اور دن اور راتیں بنائی اور اپنے فضل سے اس نے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فیہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں علامہ جساس فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان 4 مہینوں میں بقرعید کا جو مہینہ ہے اسے اللہ نے اور زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن حکیم میں جیسے ہی بقرعید کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ نے مہینے کی پہلی صبح کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور بقرعید کے مہینے کی شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اور اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضیلت اور اہمیت والی چیزیں ہیں۔ تو بقرعید کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ اہمیت والے، اس کی راتیں اہمیت والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرعید کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہے یعنی بقرعید کی عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بقرعید کی جو راتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں عبادت کرنا یہ شب قدر میں عبادت کرنے کے جیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرعید کے جو عید کا دن ہے اور عید کے بعد کے 2 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہ خون بہانا ہے۔ یہ جو بقرعید کا مہینہ ہے جس کو اتنی فضیلت اور اہمیت عطا کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اہم ترین عبادت ہوتی ہے جو اپنے اندر ایک انفرادی شان رکھتی ہے، اور وہ عبادت ہے اللہ کے دربار کی حاضری، جس کو حج کہتے ہیں۔ یہ جو حج ہے اس کا اہم ترین جو دن ہے وہ عرفات کا دن ہے، کہ ساری دنیا سے اللہ کے حکم پر اللہ کے دربار میں پہنچنے والے جس میدان میں جمع رہتے ہیں اس کو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا دربار ہے
جو عرفات کے میدان میں لگا ہوا ہے اور اللہ نے اپنے دربار میں اپنے بندوں کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو بادشاہوں کے دربار کا اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بادشاہ کے پاس تو کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ پہلے بادشاہ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں اور پھر بادشاہ سے اپنی مراد اور اپنی مطلوب چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بندے اللہ کے دربار میں پہنچے۔ عرفات میں حاضری کے بعد بندہ 3 کام کرتا ہے۔ ایک، کنکریاں مارتا ہے، جیسے ہی عرفات کے میدان سے فارغ ہو جاتا ہے اور منی پہنچتا ہے تو پھر وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بال کاٹتا ہے۔ اب ان 3 کاموں میں کنکریاں مارنا یہ تو تحفہ بننے کے قابل نہیں ہے، اور بال کاٹنا یہ بھی بادشاہ کی خدمت میں تحفے کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ ہاں، بیچ کی جو چیز ہے وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی اصل میں بادشاہ کے دربار میں تحفہ پیش کرنے کا عمل ہے۔ انسان جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اب کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، سب سے قیمتی جو چیز اس کے پاس ہے اس کی اپنی جان ہے۔ جان سے زیادہ قیمتی انسان کے پاس کچھ نہیں۔ تو اب یہ اللہ سے گویا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور میرے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ میری اپنی جان ہے، اس لیے میں اپنی جان آپ کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رحیم و کریم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے کرم سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے تو اپنے جذبے کا اظہار کر دیا کہ تم اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہو، لیکن میں نے تمہیں یہ سہولت دے دی کہ تم اپنی جان پیش کرنے کے بجائے ایک جانور کی جان پیش کر دو، میں تمہیں تمہاری جان کی طرف سے اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اب بندہ ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، لیکن ذبح کر رہا ہے جانور کو، اور ثواب وہ مل رہا ہے جو اپنی جان قربان کرنے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، ابھی خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا، ابھی بیچ میں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قربانی قبول ہو جاتی، اور اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہے، کل قیامت میں اس کو نامہ اعمال میں وزن کے لیے استعمال کیا جائے گا، کہ کل قیامت میں جو ترازو ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں یہ جانور بھی رکھ دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جانور کی ایک ایک چیز قیامت میں موجود ہوگی، اس کے کھر، اس کے بال، اس کی ایک ایک چیز۔
اب سوال یہ ہے کہ باقی جو اعمال ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکال کر آپ نے اپنے سامنے رکھا، ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جب ہم اسے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اب ادا ہوئی، اب زکوٰۃ ادا ہوئی۔ فطرہ صرف ہم اپنے پیسوں میں سے نکال کے بازو رکھیں گے تو ادا نہیں ہوا، جب وہ کسی غریب کے حوالے کر دیتے ہیں اب فطرہ ادا ہوا۔ لیکن قربانی کا نظام عجیب، ابھی جانور ہمارے ہی گھر میں ہیں، ہمارے صحن میں ہیں، نہ اس کے 3 حصے ہم نے کیے، نہ کھائے نہ کھلائے، ابھی تو ذبح کیے اور ذبح کرتے ہی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو دیا جائے اور ایک حصہ ہم استعمال کریں، یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ جائز تو ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ غریب کو دے دینا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریب کو دے دینا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، دیے تو اچھا ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صاف صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا گھر بڑا ہے، گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور جو گوشت ہے وہ ان کے گھر کے لوگوں کے واسطے ہی بس ہو جاتا، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو دینے کی، آپ خود کھا لو۔ نہیں، ہم لوگ کھا لیے تو ثواب کیسا ملتا؟ ثواب یہ کھانے کھلانے پہ نہیں مل رہا، ذبح پہ ملا ثواب، وہ تو تم نے کر دیا۔ اور کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے، وہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کھانا، پورا تقسیم کر دو۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کا جو گوشت ہے مسلمانوں کو دینا ہے، مسلمانوں کو دے دو، غیر مسلموں کو دینا ہے، غیر مسلموں کو دے دو۔ غیر مسلموں کو دیے تو پھر ثواب کیسا ملتا؟ یہ ثواب گوشت دینے پہ نہیں مل رہا ہے، ثواب جو ملا وہ تو قربانی کرنے پر ملا، وہ تو تم نے کر دیا۔ اب یہ گوشت، اس کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تم جس نیت سے ذبح کر رہے ہو وہ نیت اور وہ جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے ذبح کر رہے ہو۔ اور اسی لیے اگر کوئی قربانی اس نیت سے کرے کہ مجھے گوشت کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، کھلانا ہے، اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی، قربانی ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی نیت ہی غلط ہے۔ قربانی گوشت کھانے کھلانے کے واسطے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے احسان کے طور پر کھانے کی اجازت دے دی۔ قربانی کا اصل مقصد ہے اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا،
اور چونکہ اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی ہے اس لیے اپنی جان کے بدلے میں دوسری جان پیش کر دینا ہے۔ اور جذبہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ جس دن کہیں گے کہ تم اپنی جان پیش کر دو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے فی الحال جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جس قربانی کا عمل دیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بقرعید کے 3 دنوں میں اگر کوئی قربانی کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں کی، قربانی واجب ہے اس پر اور اس نے قربانی نہیں کی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور تحفہ دے سکتا تھا مگر نہیں دے رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں دی فلا یقربن مصلانا، تو اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی بادشاہ کے دربار میں کیوں آنا چاہتا ہے جب بادشاہ سے اس کو محبت ہی نہیں ہے، بادشاہ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو آ کے کیا کرے گا؟ اور یہ جو عرفات کی حاضری ہے، اللہ نے ساری دنیا میں عیدگاہوں کو اس کا گویا اس کا زیراکس بنا دیا کہ دیکھو تم سب عرفات میں نہیں آ سکتے ہو لیکن اپنے اپنے شہر کے عیدگاہ میں تم پہنچ رہے ہو، یہ بھی میرا دربار ہے، لیکن پہلے دربار میں حاضری دو اس کے بعد تحفہ پیش کرو۔ اس لیے پہلے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، بعد میں قربانی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نماز سے پہلے ہی قربانی کر دوں گا تو کیا تم بادشاہ کو محتاج سمجھ رہے ہو کہ پہلے تحفہ پیش کر دوں گا بعد میں دربار میں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا ہے، یہ گوشت ہے جس کو وہ کھا لے۔ قربانی تو ایک تحفہ ہے بادشاہ کی خدمت میں، دربار میں حاضری کے بعد پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند خون بہانا ہے۔ اگر کوئی ان 3 دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے پیسے غریبوں کو دے دے، تو قربانی پر اگر 10,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ 10 کروڑ روپے غریبوں میں بانٹ دے، 10 کروڑ نہیں 100 کروڑ بھی بانٹے گا تو یہ 10,000 کی قربانی کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بعض گوشوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بقرعید چونکہ کرونا وائرس کے سائے میں آ رہی ہے تو قربانی کریں گے تو احتیاط نہیں ہوگی اور اس سے وبا پھیل سکتی ہے، اس لیے قربانی کرنے کے بجائے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں، یہ 100% غلط ہے۔ قربانی کا بدل ہمارے کروڑوں روپیے بھی نہیں ہو سکتے، وہ جذبہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل تو مکہ مکرمہ میں قربانی کے موقع پر جانور کا جو گوشت بچ جاتا ہے جن جانوروں کا، اسے پیک کر کے غریب ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب سے چند سال پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا اور کھانے والے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے، جو کھا سکتے کھاتے، باقی سارے گوشت کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ گوشت اصل مطلوب نہیں ہے، وہ عمل اصل مطلوب ہے۔ ہر عمل کی ایک تاثیر ہے اور اللہ کو یہ عبادت پسند ہے۔ تو اس لیے
بقرعید کے ان دنوں میں جن کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں قربانی ہی کرنا ہے۔ ہاں، وبا پھیلی ہوئی ہے، احتیاط کے ساتھ کیجیے، روڈوں پہ مت کرو، گلیوں میں کچرا مت پھینکو۔ کیا ضروری ہے کہ آپ گھر کے اندر کریں؟ آپ جنگل میں کرو، کسی کمپاؤنڈ میں کیجیے جو شہر سے باہر ہو۔ تو یہ کہ ہم آبادی میں کریں گے تو اس سے کچرا پھیلے گا، گندگی پھیلے گی، اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، تو کس نے کہا کہ آبادی میں کرنا واجب ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے، گھر میں کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے، محلے میں کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جو عمل ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اب ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جانور مہنگے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانور مہنگے ہیں، آپ پر حج فرض ہے، حج سستا ہے؟ حج بھی تو مہنگا ہے۔ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، سستے ہیں، گھر بھی تو مہنگے ہیں، کون سی چیز سستی ہے؟ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ قربانی کا جانور آج کل مہنگا ہے اس لیے قربانی کیسا دیں گے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آدمی اپنی جان کو پیش کرنا ہے، اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں یہ پیسے۔ قربانی تو اپنی جان کو پیش کرنا ہے، اور ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جانور مہنگا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی تھی اپنے حج میں، وہ ایک گائے کی، ایک بکرے کی قربانی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ۔ اور 100 اونٹ اس لیے حضور نے ذبح کیے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کی جان کی جو قیمت ہے اسلام میں وہ 100 اونٹ ہے۔ تو چونکہ یہ اپنی جان کے بدلے میں پیش کرنا ہے تو حضور نے جان کے بدلے میں جو قیمت ہوتی ہے 100 اونٹ وہ ذبح کیے کہ میری جان کے بدلے میں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی 100 اونٹ ذبح کرو، ورنہ تو ہونا یہی چاہیے کہ جان کے بدلے میں جان کی قیمت دینا چاہیے، اور ایک ان جان کی قیمت اسلام میں 100 اونٹ ہے۔ تو اگر یہ حکم رہتا تو زندگی بھر کما کے بھی ایک قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آسان کر دیا، اس لیے اس کو ہم مہنگا نہ سمجھیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کل نامہ اعمال میں اس کا یہ عمل اس کے نیکیوں کے وزن کا سبب بنے گا، پل صراط پر سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، اللہ نے ان کو حیثیت اور سکت دی ہے، وہ لازمی طور پر قربانی کے عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد